یہ جو 10 دن ہیں آپ کے، یہ سلوک کے ہیں، یہ تربیت کے ہیں، یہ طریقت کے ہیں، یہ تزکیہ کے ہیں، یہ ٹریننگ کے ہیں۔ ان کی قدر و قیمت پورے سال کے 365 دنوں سے زیادہ ہے۔ اب آپ میں سے دیکھیے کتنے لوگ ہیں جو اپنی زندگی میں بہت زیادہ وقت حصول علم پہ صرف کرتے ہیں، وہ بھی نہیں، کاروبار ہے، زندگی ہے، مشاغل ہیں، ذمہ داریاں، انسان ان میں پھنسا رہتا ہے۔ مگر یہ 10 دن آپ کو علم بھی دے دیتے ہیں، تربیت بھی دے دیتے ہیں۔ اس لیے میں کہوں گا کہ یہ 10 دنوں میں جب آپ بیٹھتے ہیں تو آپ سالکین ہوتے ہیں، طالبین اور سالکین ہوتے ہیں۔ یہ طالب بھی ہوتے ہیں، سالک بھی ہوتے ہیں۔ یہاں سے آپ کو طریق سیکھتے ہیں، آپ سلوک سیکھتے ہیں، آپ تربیت پاتے ہیں، نفس کے تزکیہ کی تربیت پاتے ہیں، قلب کا تصفیہ اس کی تربیت پاتے ہیں، اور یہاں سے علم صحیح اور علم نافع کا چشمہ پھوٹتا ہے، اس کی صحیح سمت متعین ہوتی ہے۔ ریلیکس نہ ہوں، دو چیزیں بڑی پابندی کے ساتھ رکھیں۔ ایک تو بڑی زیادہ، پہلے سے زیادہ سختی کریں صمت کی، سکوت کی، خاموشی، کلیتاً خاموشی، کہ سوائے اپنی دین کی امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کی تعلیم لینے اور دینے کے لیے، دین کی تعلیم و تربیت دینے اور لینے، اس کے لیے بولنا جائز، جس کو کہتے ہیں نصیحت کرنا، دین کی نصیحت لینا اور دینا، اس کے لیے بولنا جائز ہے۔ اور دوسرا، اللہ کا ذکر، تلاوت اور اس کی عبادت کے لیے زبان کھولیں، اس کی اجازت۔ تیسرا، اشد ضروری کوئی حاجت لاحق ہو، جس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے آپ کو کوئی جملہ بولنا پڑے، کوئی بات کہنی پڑے، بس اس کے لیے ان 3 چیزوں کے لیے زبان کھولیں۔ اس کے علاوہ ہر چوتھی پانچویں بقایا چیز کے لیے 10 دن زبان کو بند رکھیں۔ یہ درس و میرا سبق ہے۔ مقصد یہ کہ 10 دن وقت نکال کے آپ آئے ہیں تو پھر جس مقصد کے لیے آئے ہیں حاصل کر کے جائیں۔ ذکر ہے، تلاوت ہے، عبادت ہے، تو ذکر اذکار کے لیے زبان کھول سکتے ہیں، یہ نمبر 1۔ دوسرا، دین کی جب مشن کے پروگرام کے مطابق یہاں لیکچرز ہوتے ہیں، درس ہوتے ہیں، فقہ و فتویٰ کی مجلس ہوتی ہے، تعلیم کی مجلس ہوتی ہے، تجوید کی مجالس ہوتی ہیں، تربیت کے لیے آپ کی مجالس ہوتی ہیں، تو مقصد بات کا یہ ہے کہ دوسری دین کی تعلیم لینے اور دینے کے لیے زبان کھول سکتے ہیں۔ تیسرا، اشد ضروری اپنی حاجت اور ضرورت کو پورا کرنے کے لیے زبان کھول سکتے ہیں۔ ان 3 کے علاوہ آپ کی زبان 10 دن بند رہے گی۔ یہ اعتکاف کا تقاضا بھی یہی ہے، روحانی خلوت کا تقاضا بھی یہ ہے، تربیت کا تقاضا بھی یہ ہے۔ اس کے علاوہ آپس میں کلام بھی نہیں کرنا۔ سکوت اور صمت، یہ سکوت کا روزہ ہے آپ کا۔ اللہ نے اپنے نبیوں کو بھی اور اپنے ولیوں کو بھی قرآن مجید میں یہ سلوک سکھایا ہے۔ تو 10 دن اس طرح یہ ایام صمت ہیں آپ کے اعتکاف میں۔ اور یہ جو خاموشی ہے، اگر یہ خاموشی ہو جائے تو اسی کا نام عزلت ہے۔ یہ آپ سمجھیں، بعض لوگ کہتے ہیں کہ 1000 لوگ اعتکاف میں بیٹھے ہیں، یہ کیسا اعتکاف ہے، 1000 لوگ بیٹھے ہیں؟ تو صحابہ کرام اور تابعین فرماتے ہیں کہ اگر صمت، سکوت ہو جائے تو قوم کے اندر، اجتماع کے اندر بھی بیٹھے ہوں تو عزلت ہے، یہ تنہائی ہے۔ یعنی اجتماعیت سے روکنا، اس کا مقصد یہ ہے کہ لوگ جب اکٹھے بیٹھتے ہیں آپس میں گفتگو کرتے ہیں، گپ کرتے ہیں۔ اگر سکوت اور صمت پر عمل ہو جائے تو 1000 لوگ بیٹھے ہوں تب بھی ہر شخص عزلت میں ہے، خلوت میں ہے، اس کا اعتکاف تنہائی میں ہے۔